بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورت الہمزہ جو قرآن مجید میں ترتیب کے اعتبار سے 104 نمبر پر ہے اور ویسے ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ 32ویں نمبر پر ہے. ٹھیک. اور اس میں دو اخلاقی برائیاں ہیں جس کی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے، رشتہ داریاں ٹوٹ سکتی ہیں، حتیٰ کہ زوجین میں لڑائیاں ہو سکتی ہیں، گھر برباد ہوتے ہیں، پیدا ہوتی ہیں. ایسی ان معاشرتی برائیوں کا، اخلاقی برائیوں کا اس میں ذکر کیا گیا. اور اس کا شان نزول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ولید بن مغیرہ اور یہ ان کے اخنس بن شریک، یہ لوگ ولید بن مغیرہ اور طرح طرح کی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کرتے، تو اللہ رب العزت نے ان کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ وہ ایک تو یہ کہ منہ پر تانا زنی کرتے اور دوسرا پیٹھ پیچھے باتیں کرتے. اس کا مطلب اخلاقی طور پر یہاں قرآن مجید ہماری یہ بھی تربیت فرما رہا ہے کہ کچھ بندے کہتے ہیں کہ میں اتنا بڑا دلیر ہوں کہ منہ پر بات کر دیتا ہوں. شریعت کسی کی دل آزاری سے منع فرماتی ہے، وہ چاہے منہ پر ہو یا کسی کی پیٹھ پیچھے ہو. اچھا، اس میں ایک ایکسیپشن ہوگی جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی، انہوں نے کہا ایک تو کوئی بندہ جو اقتدار پر ہو اور اس کو صحیح کرنے کے لیے بات کی جائے، اور ایک شریعت کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہو، دین کے خلاف کوئی بات ہو تو وہ اس کے منہ پہ کہنا، یہ جہاد ہے. بالکل. اگر کوئی چیز قومی مفاد کے خلاف ہے یا ہم جانتے ہیں کہ یہ جو بندہ اس کے ساتھ بیٹھا یہ اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے یا اسلام کے معاملے میں وہ چیز اسلام کے منافی ہے اور وہ نقصان دہ ہے، ایسی چیز بتانا، بلکہ اس کو تو علماء نے واجب لکھا ہے کہ اس کو بتا دیا جائے اور وہ نقصان سے بچے. بالکل ٹھیک. تو قرآن مجید نے پھر اس جواب میں یہ صورت نازل فرمائی، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، کہ تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو منہ پر تان کرتا ہے، پیٹھ پیچھے کسی کی غیبت کرتا ہے. الذی جمع مال وعددہ، جو مال کو گن گن کے رکھتا ہے، جمع کرتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ مال اس کو ہمیشہ کے لیے رکھے گا. کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، بلکہ وہ ایک آگ میں جھونکا جائے گا جو لپک مارتی ہوئی آگ ہوگی. وما ادراک ما الحطمہ، تمہیں کیا خبر وہ کیا ہے حطمہ؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ تعالیٰ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. التی تطلع علی الافئدہ، جو سب سے پہلے دلوں پر چڑھتی ہے. انہا علیہم موصدہ فی عمد ممددہ، وہ اس میں بند کر دیے جائیں گے لمبے لمبے ستونوں میں. اب اگر ہم اس صورت میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کا جلال کتنا ہے کہ جو معاشرتی اخلاقی برائی کو ہم عام طور پہ اس کو اتنا چھوٹا سمجھتے ہیں اور اللہ رب العزت نے اتنے جلال سے اس کو بیان فرمایا. وما ادراک ما الحطمہ، پتہ ہے تمہیں یہ کیا ہے؟ یہ ہے انداز، پتہ ہے تمہیں. اور اس سے پہلے جتنی صورتیں چل رہی ہیں، اذا زلزلت الارض زلزالہا اور والعادیات اور القاریہ، الہاکم التکاثر ہوگی، ان سب میں مال پر تفاخر جو ہے، تکبر کی مذمت کی گئی ہے کامل طور پر. تو یہ دولت ہمیشہ رہنے والی تو نہیں ہے نا، یہ تو ایک فانی معاملہ ہے. دولت تو دھوپ چھاؤں کا کھیل آئی چلی گئی، اور دولت کیا آدمی کو مصیبتوں سے، آلام سے، موت سے بچا سکتی ہے؟ قرآن مجید نے یہی فرمایا کہ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ یہ سمجھتا ہے کہ مال ہمیشہ میرے پاس رہے گا، یعنی اتنی لمبی امیدیں، مال مجھے ہمیشہ کے لیے بچا کے رکھے گا. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک کنیز خریدی اور وہ 1 سال کے ادھار پر خریدی. جب وہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ حضور میں نے اس طرح ادھار پر خریدی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسامہ تم نے اتنی لمبی امیدیں لگا لی. اللہ. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو پیالہ میرے ہاتھ میں ہے ہمیں یہ نہیں یقین کہ یہ ہمارے منہ تک پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا، یہ امت کے لیے معلوم ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ یہ پیالہ معلوم نہیں یہ ہونٹوں تک پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا. پھر اس سے بھی قریب کی بات فرمائی، آپ نے فرمایا کہ لقمہ وہ جو ہم نے منہ میں رکھا ہے وہ پتہ نہیں حلق سے اتر بھی سکتا ہے یا نہیں اتر سکتا. پھر اس سے بھی زیادہ قیامت آئے گی مفتی صاحب تو وہ یہ بھی تو ہے نا کہ بندے نے ابھی لقمہ توڑا ہوا ہوگا تو منہ تک نہیں جائے گا اور وہ قیامت آ جائے گی. بے شک. اور تیسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھ جھپکنے میں معلوم نہیں اس کے کنارے دوبارہ ہم ملا سکیں گے یا نہیں ملا سکیں گے، تم نے اتنی لمبی امیدیں لگا رکھی. تو قرآن مجید نے اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وہ اس مال پر اپنے طرف سے فخر اور تکبر کو ظاہر کرتے ہیں کہ وہ مال اس کو ہمیشہ رکھے گا، مال اس کو ہمیشہ رکھنے والا نہیں ہے.